الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی کے امی کی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے یکتائے زمن فاضل و ذیشان عمر ہے، یکتائے زمن فاضل و ذیشان عمر ہے، اخلاص و وفا عدل کی پہچان عمر ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی شوکت میں ہوا جس سے اضافہ، اسلام کی شوکت میں ہوا جس سے اضافہ، وہ مرد خدا فاتح میدان عمر ہے۔ میرا موضوع ہے فضائل عمر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جہاں تک بات کی جائے قرآن میں تو جو موافقات عمر میں جو آیتیں ہیں انہی کو ہم فضائل عمر میں بیان کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے ہمارے بہت ہی عزیز دوست مولا امجد علی مصباحی صاحب سے اس تعلق سے آپ نے بہت ہی مدلل و مفصل بیان سماعت کر چکے ہیں۔ میں صرف دو ہی آیتیں کریمہ پیش کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیات نازل فرمائی۔ غزوہ بدر میں قیدی بنائے گئے مشرکین کے بارے میں آپ کی رائے کی تائید فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب مشرکین قیدی بنا کر مدینہ شریف لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، آیا انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ تو کچھ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ایمان لے آئے اور جو ہم فدیہ لیں گے اس سے دین کو تقویت ملے گی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ قتل کرنے میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی تحدید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اور فضائل میں یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو عمر فاروق اور سعد بن معاذ اس عذاب سے بچ جاتے اور دیگر لوگ اس میں مشترک رہتے، لیکن یہ حکم صحابہ کرام کے لیے خاص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، اسی مرد قلندر کو ہم عمر کہتے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم فرمائے، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تائید میں سورہ احزاب آیت نمبر 59 نازل فرمائی۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ دو آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم اس کو موافقات عمر میں ثابت کرتے ہیں، ہم اس بات کو اسی چیز کو فضائل عمر میں بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تائید میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے۔ اب احادیث میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جن کے قبول اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے جن میں ابو جہل کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور دوسرے ہی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمانوں میں منائی جا رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج وہ بندہ اسلام لے آیا کہ جن کے اسلام لانے کی خوشیاں صرف زمین والے ہی نہیں منا رہے تھے بلکہ آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا آج سے 20 سال بعد وہی عمر جب خلافت منصب خلافت پر بیٹھیں گے تو وہ اسلام کا جھنڈا صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ فارس, روم اور فلسطین میں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ خوشیاں جو منا رہے تھے یہ فرشتے بھی منا رہے تھے اور زمین والے بھی خوشیاں منا رہے تھے. خود جب وہ اسلام لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوشیدہ رہنے کی وجہ کیوں ہے, ہم پوشیدہ کیوں رہ رہے ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہم حق پر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض بیان کرتے ہیں کہ اس دن مسلمان 2 صفیں بنا کر نکلے, ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک صف کے آگے میں تھا. جب ہم اس طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے تو اس دن کفار کو سخت صدمہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو کفر اور باطل کے درمیان ایک امتیازی حیثیت لے کر پیدا ہوئے ہیں. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. خود نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. یہ انسان کو ہمیشہ مکر و فریب میں مبتلا کر کے رکھتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ایسے راستے کا مسافر بنے جس راستے کا کنیکشن سیدھا جہنم سے ہے. لیکن یہی شیطان جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ شیطان ابلیس جس راستے پر عمر کو دیکھ لیتا ہے وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اکثر دور خلافت عمر میں کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے شیطان قید ہے اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو شیطان آزاد ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے, اور وہ عمر جنہوں نے اتنے زبردست طریقے سے خلافت کی اور اسلام کا جھنڈا دور دور تک پہنچایا. ایک حدیث پاک میں نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے ذریعے حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے. آگے چلتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جا رہا تھا. راستے میں ایک نوجوان نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوان نیک شخص ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان کے پیچھے ہو گیا اور اس سے کہا اے نوجوان آپ میرے حق میں دعائے خیر کرے. تو وہ نوجوان جواب دینے لگتا ہے کہ ابو ذر غفاری میں آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں, آپ صحابی رسول ہے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت حاصل رہی ہے. تو وہ نوجوان پھر اس سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نوجوان میں اس لیے تم سے دعا کرنے کی درخواست کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عمر وہ ہے کہ جس کے زبان اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے. جب عمر نے یہ کہہ دیا کہ آپ نیک شخص ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ نیک شخص ہے اور آپ میرے حق میں دعائیں خیر کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن میں بھی حدیث میں ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نزدیک بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مسلم تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمر سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. آج لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. خلفاء راشدین میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, لیکن جو دیگر خلفاء کرام ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنی پڑے گی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی پڑے گی, تب جا کر تم حقیقی محبت کے دعوے دار بنو گے. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر.
نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے ان میں محدث ہوا کرتے تھے. میں یہاں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ یہ محدث کا لفظ بہت ہی خطرناک ہے. اگر اس کی حرکات میں کچھ ہم تبدیلی کر دیں گے تو اس میں معنی میں بہت زیادہ فساد پیدا ہو جائے گا. یہ محدث ہے، اگر اس کو ہم محدث کر دیں گے تو کچھ اور معنی دے گا، اور محدث کر دیں گے تو کچھ اور معنی دے گا، اور محدث کر دیں گے تو کچھ اور معنی دے گا. لیکن یہاں جو لفظ الفاظ آئے ہوئے ہیں محدث ہے. محدث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جنہیں الہام ہو یا جو فرشتوں سے باتیں کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کوئی محدث ہوتا یا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زبردست فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اس بات سے ملقب کر رہے ہیں کہ میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے. اور آگے چلتے ہیں. نبی کریم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوئے لیکن میرے 4 وزیر ہیں. 2 وزیر آسمانوں پر ہے، وہ حضرت جبریل امی اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور 2 وزیر زمین پر بھی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بے شمار فضائل بیان کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی تھے. تو احد پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. یہ شہادت کی بات اس لیے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بہت زیادہ آرزو تھی. آپ دعائیں کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شہادت سے پہلے ہی انہیں شہادت کی خوشخبری دے دی کہ عمر تمہاری موت شہادت ہوگی، تمہاری موت فطری نہیں ہوگی. تو اس سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ جب بوقت وصال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ابوبکر صدیق آپ اللہ کی حضور جانے والے ہیں، آپ اللہ کو اس معاملے میں کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا اے میرے پروردگار، میں نے تیرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کو امیر بنا کر کے تشریف لایا ہوں. اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل عمر کی قبر کو روشن کرے کیونکہ انہوں نے تراویح کی نماز قائم کر کے مسجدوں میں اضافہ کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عمر کو عطا کیے گئے اور 1 حصہ پوری امت کو دیا گیا. اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم خلافت کے مالک تھے. جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہے مسلمان امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. جس دن ان کی شہادت ہوئی وہ مضبوط قلعہ ٹوٹ گیا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسلام سے خارج نہ ہو جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے کوچ کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں جاؤں تو میں عمر جیسا نیک اعمال لے کر جاؤں. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.